سورہ حشر کی جو آخری 5 آیات ہیں وہ اکثیر ہیں، وہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ قضائے حوائج کے لیے اسے پڑھا جائے، جو شروع ہوتی ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، ایک طرف ہیں یزید لعنت اللہ علیہ والے اور ایک ہیں حسین والے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ اصل میں کامیاب ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت ہے کہ جو مشہور ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے خشیت الہی سے۔ یہ قلب مصطفیٰ کی طاقت ہے کہ اس نے قرآن کو اپنے وجود میں سمو لیا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں الفاظ کی بات بھی نہیں ہے، یہاں نور قرآن کی بات ہے۔ جو قرآن کی نورانیت ہے وہ سوائے قلب مصطفیٰ کے اور کوئی سہ نہیں سکتا۔ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ ہم انسانوں کے لیے اس لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، تاکہ وہ سوچیں۔ پھر وہ آیات شروع ہوتی ہیں کہ جہاں اسماء حسنہ کا بیان ہے۔ قرآن میں کسی مقام پر ایک ساتھ پے در پے 17 اسماء حسنہ کا بیان نہیں ہے سوائے سورہ حشر کے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ڈپریشن میں ہوتے ہیں، مایوسی میں ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کی وجہ سے، آپ اپنے دنیاوی امور کے معاملات کی وجہ سے، فیملی لائف میں کسی مشکل میں ہیں اور ہمت نہیں ہے، مایوسی کا شکار ہے۔ آپ اپنے دل میں امید زندہ رکھنا چاہتے ہیں، امید ہے نام امام حسین سے، دیکھیں اگر آپ امید زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو سورہ حشر کی ان آخری 3 آیات کو صبح و شام پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی امید جڑی رہے گی۔ اور وہ آخری 3 آیات ہیں جہاں اسماء حسنہ کا بیان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 17 اسماء حسنہ ہیں، یا پے در پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں۔ صبح و شام اس کو پڑھیں، اس کی آپ تاثیر دیکھیے گا۔ اگر آپ کسی خاص حاجت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھیں، اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ ایک اور بات جو مجھ سے پوچھی گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، واقعاً ایک میریکل ہے میری اپنی زندگی میں، میرے اپنے بہت سارے مشاہدات ہیں ایسے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا، اور بہت بڑے بڑے کاموں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ انسان تعجب میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی ممکن تھا۔ دیکھیں کسی عارف سے پوچھا گیا کہ کیا خدا کو دیکھا ہے، توجہ کیجیے گا، کیا خدا کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہ کب دیکھا ہے؟ کہ جب وہ غیر متوقع جگہ سے مجھے رزق دیتا ہے تب دیکھا ہے، جب وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تب دیکھا ہے، جب میں ڈیزرو نہیں کرتا اور وہ عطا کرتا ہے تب دیکھا ہے۔ ضروری تھوڑی کہ وہ بصارت سے دیکھے گا انسان، وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے تھے، یہ تو بصیرت کی بات ہے، قلب کی نگاہوں سے آپ محسوس کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ ہے خدا کی دید، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہمارے رزق مادی معنوی میں محبت امام حسین میں اور امام حسین کے اعداء سے براءت میں مزید اضافہ فرمائے، یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری حسینی صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک کام آپ کیجئے، میں اس میں ولایت اور برات دونوں ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں شب عاشور اس بات کو کہ نماز مکمل ہونے کے بعد کافی تعقیبات ہیں، سب سے اہم جس میں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے وہ آپ معمولاً پڑھتے ہی ہیں، بی بی کے نام پر ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔